औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने किसी न किसी ऐसे उमूमी या ख़ुसूसी टॉपिक पे बात करता हूँ जिससे आप लोगों को नफ्सियात की बीमारियों का इल्म हो और आपको नफ्सियात की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में शऊर आप में बेदार हो। तो अभी जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है ख़ुदकुशी की कोशिश और नफ्सियात के मरीज़। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि नफ्सियात के मरीज़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं, और उसमें ख़ुदकुशी के जो सबसे आसान तरीका मरीज़ को नज़र आता है वो डॉक्टर की बताई हुई प्रिस्क्राइब की हुई अद्वियात होती हैं। वो उनके पास एक सबसे कामयाब तरीन तरीका होता है कि जिसके ज़रिए वो अपने आप को अपनी जान को नुकसान दे देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 15 से लेकर 20% डिप्रेशन और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स जो हैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, यानी वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में यानी एक दफ़ा 15 से 20% डिप्रेशन और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के लोग, इसी तरह 30 से लेकर 40% लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के और डिप्रेशन के पेशेंट्स को सुसाइड के थॉट्स आते हैं। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों को भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो ख़ुदकुशी की सोचों के साथ साथ ख़ुदकुशी की कोशिश भी करते हैं। बतौर माहिर नफ्सियात हमारा काम ये होता है कि हम मरीज़ में सुसाइड की यानी ख़ुदकुशी के रुझान को लाज़मी तौर पर असेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट मिस ना हो। मरीज़ से बात करते हुए, डिप्रेशन के मरीज़ से बात करते हुए, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ से बात करते हुए, ओसीडी के मरीज़ से बात करते हुए, इवन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के मरीज़ से बात करते हुए हम लाज़मी तौर पर उससे सवाल करते हैं कि क्या आपको मौत के बारे में ख़यालात आते हैं? क्या आप मौत के बारे में सोचते हैं? क्या आपने कभी मौत के बारे में कोई इस तरह की प्लानिंग की है कि आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़ात्मा करें? और क्या आपने कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? इसमें एक ग्रुप और भी है जिनमें ख़ुदकुशी के रुझान का बहुत ज़्यादा चांस होता है। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर सुसाइड की यानी ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं। तो हम उनमें भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री लेते हैं और उनमें इम्पल्सिविटी को देखते हैं कि उनमें आया ऐसा रुझान तो नहीं है कि वो एक वक्ती सोच की बुनियाद पर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। दरअसल ख़ुदकुशी की कोशिश करना जो होता है या ख़ुदकुशी का अटेम्प्ट करना जो होता है, इसके बारे में मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये क्राई फॉर हेल्प है। दरअसल वो मरीज़ एक्चुअली ये चाह रहा होता है कि कोई उसकी मदद करे और कोई उसकी ज़िंदगी को बचाए। कोई भी इंसान अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाह रहा होता। हमारे माशरे में मज़हब का और ख़ानदान का एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि जो लोगों को ख़ुदकुशी से बचाने की जो कोशिश होती है उसमें बड़ा मददगार साबित होता है। इस्लाम हमें हराम मौत से बचने की तलकीन करता है, तो लोग इस बारे में सोचते हैं कि अगर मैं सुसाइड की कोशिश करूँगा या मैं ख़ुदकुशी की कोशिश करूँगा तो उससे मेरी ज़िंदगी हराम मौत की शिकार होगी। लेकिन चूँकि नफ्सियाती अमराज़ बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि मरीज़ के इख्तियार में नहीं रहता और वो बेइख्तियारी में या शदीद मायूसी में या शदीद ज़हनी फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में आके सुसाइडल अटेम्प्ट यानी ख़ुदकुशी की कोशिश कर जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि मरीज़ को साइकियाट्रिस्ट मरीज़ को जिस वक्त देखता है तो उसको प्रॉपरली असेस करे और उसमें सुसाइडल यानी ख़ुदकुशी की टेंडेंसी यानी ख़ुदकुशी की तरफ रुझान को असेस करे। फैमिली मेम्बर्स को समझाए कि अगर आपको अपने मरीज़ में इस तरह की बातें
مایوسی کی باتیں یا موت کے بارے میں باتیں کرتا ہوا آپ کو اپنا مریض محسوس ہو تو اس کو اگنور نہ کریں، اس کو ایوائڈ نہ کریں، اس کو لازمی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ اور انیشلی جن پیشنٹس میں خودکشی کی کوشش کے رجحانات پائے جاتے ہیں ان کو سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ریگولر فالو اپ کرتے ہیں، ان کو ویکلی یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کی فالو اپ کی یعنی دوبارہ دکھانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مریض کی چونکہ جو مریض ادویات کے ساتھ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کو جیسے ہی اس بات کی اویئرنیس ہو جاتی ہے، اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ مریض خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کو ایک تو ایسی ادویات پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں اگر اوور ڈوز کی بھی جائے تو اس سے بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دوائیوں کی مقدار ایسی دی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم مقدار ہو اور مریض کو فوراً بلایا جاتا ہے، یعنی ہفتے سے زیادہ پیریڈ میں کی دوائیاں نہیں دی جاتی۔ اور ساتھ میں مریض کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ مریض کی ادویات آپ اپنے پاس رکھیں اور مریض کو جس ٹائم پہ اس کی دوائیوں کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو دوائیاں خود کھلائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مریض نے دوائی واقعی کھا لی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ بعض مریض یہ چالاکی کرتے ہیں کہ وہ ادویات کو منہ میں ڈالنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں اور اس طرح ایک سٹاک بنا لیتے ہیں، اور پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ساری گولیاں ایک ساتھ کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کے رشتہ داروں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مریض کی ادویات کو انڈر لاک رکھیں تاکہ مریض کسی طرح ان کو اپروچ نہ کر سکے، اور مریض کے ارد گرد یا گھر میں کوئی اور بھی ادویات جن سے اوور ڈوز کر کے مریض اپنے آپ کو نقصان دے سکتا ہے وہ بھی انڈر لاک رکھیں۔ ایون پیراسٹامول جیسی گولیاں کھا کے بھی مریض سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کامن فنامنا ہے۔ اپنی پریکٹس میں میں نے بہت سارے مریض ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے پرسکرائبڈ میڈیکیشنز کو ڈرگ اوور ڈوز کیا اور پھر بعد میں بڑی مشکلوں سے ان کی جان بچانے کی کوشش کرنی پڑی، ان کو ہاسپٹل لے جا کے ان کا اسٹمک واش کرنا پڑا، اور بہت سارے مریض ایسے بھی ہیں کہ جو کہ آئی سی یو میں پہنچ گئے، اور کچھ مریض اس حد تک خطرناک حالت میں چلے گئے کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ بھی جانا پڑا۔ تو اس ویڈیو سے میرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی مریض میں خودکشی کے رجحانات پائے جاتے ہیں، یا وہ موت کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یا وہ انتہائی مایوسی کی باتیں کرتا ہے، یا وہ خاموش ہو جائے، یا وہ وصیت کی باتیں کرنے لگتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں سے معافیاں مانگنے لگتا ہے، یا وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو اس نے پہلے نہیں کی، مثلاً ایک دم سے عبادت شروع کر دے یا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، یا اپنے اسکول کالج یا پرانے محلے کی وزٹ کی خواہش کرنے لگے، تو آپ کو اس بات پہ شک کرنا چاہیے کہ یہ مریض کچھ پلاننگ کر رہا ہے۔ تو آپ مریض پہ نظر رکھیں اور ڈاکٹر کو فوراً اطلاع کریں، سائیکیٹرسٹ کو انفارم کریں اور سائیکیٹرسٹ سے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ اس مریض میں خودکشی کے رجحانات کے کتنے % چانسز ہیں۔ تو جب ایسا مریض ماہر نفسیات کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کو پراپر اسیسمنٹ کر کے سوسائڈ کا رسک اسیس کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک سائیکیٹرسٹ کی پرسکرائب کی ہوئی ادویات ہوتی ہیں ان کو مریض کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ جن مریضوں میں خودکشی کے رجحانات ہوتے ہیں ان کو انڈر لاک رکھیں اور مریض کو دوائی خود دیں، اور دوائی دینے کے وقت اس بات کو کنفرم کریں کہ مریض نے گولی زبان پہ رکھی اور نگلی ہے، پانی ساتھ پی کے گولی نگل لی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کے سامنے گولی منہ میں ڈالنے کی ایکٹنگ کی اور بعد میں وہ ہاتھ میں چھپا کے اس نے گولیوں کا سٹاک بنا لیا ہو۔ مریض کے بستر اس کے سرانے کے نیچے چیک کرتے رہنا چاہیے، اس کے بیڈ سائڈ ڈرار میں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ مریض نے کوئی گولیوں کا سٹاک تو نہیں بنا لیا۔ تو یہ سوسائڈ کو یعنی خودکشی کو پریونٹ کرنے کے کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن سے یہ ایک خطرناک سٹیپ سے مریض کو بچایا جا سکتا ہے۔ اپنے طور پر کوشش پوری کرنی چاہیے، مریض کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
جب یہ کوشش کی جاتی ہے تو اگر کوئی مریض سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے کی خواہش کرتا ہے یا پلان بناتا ہے تو پہلے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اگر آپ الرٹ ہوں تو اگر مریض سوسائڈل اٹیمپٹ کرتا ہے تو پھر بھی اس میں اس کے بچاؤ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر اس کو ٹائم پہ ہاسپٹل لے کے جایا جائے اور اس کا اسٹمک واش کیا جائے اور اس کو میڈیکل سپورٹ دی جائے اور اس کو آئی سی یو کی اگر ضرورت ہے تو آئی سی یو میں داخل کیا جائے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اس بہت ضروری بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خودکشی کا رجحان پانے والے لوگ، خودکشی کے رجحان کا اظہار کرنے والے لوگ اور خودکشی کے اٹیمپٹ کرنے والے لوگوں کی زندگی بچانے کی محنت اور اس کے لیے الرٹ رہنا کتنا ضروری ہے، اور ماہر نفسیات کو ہر وقت انفارم رکھنا چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کہ خودکشی کرنے والے مریضوں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل میں دوبارہ کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنی روح کا، اپنی جان کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی روح اور جان کا اور دماغ اور دل کا خیال رکھیں۔ سوسائڈ ایک سیریس مسئلہ ہے، اور جو لوگ خودکشی کی ٹرائی کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی خودکشی کرنے کا اٹیمپٹ لازمی کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک انتہائی اہم پیغام مل گیا ہوگا۔ والدین کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، وہ بچے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، یا ایسے نوجوان لوگ جو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یا کسی نفسیاتی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں، یا بوڑھے لوگوں میں بھی بعض اوقات گولیاں کھا کے، ڈاکٹر کی لکھی ہوئی گولیاں کھا کے خودکشی کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی ضروری ٹاپک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو اس بارے میں کافی ساری انفارمیشن، اطلاع مل گئی ہوگی۔ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔